تمامی دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکات اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بلا شبہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ سکون اور اطمینان ہو جانے کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مال غنیمت اور دوسرے ساز و سامان سے متعلق باہم مشورہ کیا اور با اتفاق رائے یہ طے کیا کہ یہ تمامی مال غنیمت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ دوسرے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو اور جہاد کی طرف رغبت زیادہ ہو۔ البتہ ہتھیاروں اور دوسرے جنگی ساز و سامانوں کو یہاں رکھ لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت ان سے کام لیا جا سکے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد حضرت شداد بن اوس کو 500 سوار دے کر ان کی نگرانی میں جملہ مال غنیمت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ روانہ کر دیا گیا۔ جب حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو مسلمانوں نے خوشی کے عالم میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعروں کی نوازوں کو سنا تو لوگوں سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ طیبہ آئے ہیں۔ مسلمان اسی خوشی میں تکبیر وغیرہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام و مصافحہ کے بعد فتح کی خوشخبری سنائی اور رومیوں کے ساتھ جنگ کی تفصیلات بیان کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب حالات سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور اس فتح کو اسلام کی فتح اور ترقی کے لیے فعال نیک تصور کیا، اور جو مال غنیمت حضرت شداد بن اوس لائے تھے اس سے مجاہدین کا ایک دوسرا لشکر تیار کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کے نام ایک خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدستہ روانہ کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: یہ خط امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کی جانب سے اہل مکہ اور اطراف کے مکہ کے لوگوں کے نام ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد میں مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کریں، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اپنی جان بچائے گا تو خداوند قدوس کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ مجھ کو کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ خط لے کر مکہ پہنچے اور اہل مکہ کو آواز دی۔ جب اہل مکہ جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا خط سن کر حضرت سہیل بن عمرو، حضرت حارث بن حشام، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کی اور سچا جانا ہم نے ان کے قول کو۔ اور اسی وقت حضرت حارث بن حشام، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد سے باز نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اپنی جان اپنا مال دین پر قربان کریں گے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 14 آدمیوں کے ساتھ، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے 40 آدمیوں کے ساتھ، حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ اسی وقت مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ اور دوسرے اہل مکہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان مجاہدین کی کل تعداد 500 تھی۔ اسی طرح ایک خط حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کو بھی لکھ کر روانہ کیا۔ چنانچہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف سے بھی کم و بیش 400 آدمی مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں 400 مجاہدین مکہ مکرمہ سے آنے والے 500 مجاہدین کے ساتھ مل گئے۔ اب ان مجاہدین کی مجموعی تعداد 900 ہو گئی۔ یہ 900 مجاہدین بڑے جری اور بہادر تھے۔ ان میں کا ہر ایک شخص یہ حوصلہ رکھتا تھا کہ وقت آنے پر 900 رومیوں کا مقابلہ کرے گا۔
900 مجاہدین کا یہ لشکر مدینہ طیبہ پہنچ کر بقیع شریف کے مقام پر ٹھہر گیا۔ جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مصروف جہاد ہیں، وہیں پہنچ کر ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے ملک شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر یہ لشکر کچھ اہم ضرورتوں کے پیش نظر مقام صرف پر ٹھہرا رہا۔ اس درمیان اطراف و جوانب سے مسلمان جماعت در جماعت آ کر اس لشکر میں شامل ہوئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو مقام صرف پر ٹھہرے ہوئے 20 دن گزر گئے اور ہماری تعداد بھی زیادہ ہو گئی تو ایک دن امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے اور اس طرح خطبہ دیا: حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے اور جہاد کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہٰذا اے لوگوں اپنی نیتوں کو درست کر لو اور اپنے ارادوں کو مضبوط کر لو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ اسی خطبے کے دوران حضرت موت کے بھی 400 مسلمان آ کر ان مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط قبیلہ بنی کلاب کو لکھا اور ان کو بھی جہاد کے لیے بلایا۔ جب آپ کا ایک خط قبیلہ بنی کلاب پہنچا تو ان کے سردار حضرت ضحاک بن سفیان بن عوف کلابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ایک فصیح اور بلیغ خطبہ جس میں آپ نے انہیں جہاد کی ترغیب دلائی اور کہا کہ ہمیں لازم ہے کہ ہم خلیفہ اسلام کے حکم کو قبول کریں اور اپنے قبیلے کی عزت و حرمت کو بڑھائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ دوسرے قبیلوں کی بنسبت ہمارے پاس اونٹ، گھوڑے اور ہتھیار بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ضحاک کی تقریر سے قبیلہ بنی کلاب میں ایک جوش پیدا ہو گیا اور وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں حضرت ضحاک اپنے قبیلے کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ضحاک کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملک شام اور دیگر اسلامی فتوحات کو تفصیل سے جاننے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اس کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔